جہاں جہاں پر اپنے عقیدے کے بنا پر قتل ہو رہے ہیں ان کے ایصال ثواب میں ایک فاتحہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین ابو القاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صلوات محرم الحرام کی 7ویں شب کے جلوس میں آج جو پاکستان میں بمباری ہوئی ہے اور جس میں کئی لوگ قتل ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور کرے اور ان کے درجات اعلیٰ ترین کرے، اور یہ دہشت گرد جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور اظہار عداوت آل محمد کر رہے ہیں، خدا ان کو اور ان کے لیڈروں کو اور ان کی پوری آئیڈیولوجی کو عاد اور ثمود کے عذاب میں مبتلا کرے۔ آمین۔ یہ ہمارا مضمون آگے بڑھ رہا ہے۔ خداوند کریم نے ایک گروہ کو یہ اعزاز عنایت فرمائی ہے کہ وہ خلائق میں بہترین ہیں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے آپ ذرا غور کریں کہ جو لوگ آج صبح اپنے گھروں سے نکلے تھے جلوس میں جانے کے لیے، مجلس کے بعد جنہوں نے جلوس میں شرکت کی، کیا ان کو پتہ تھا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے؟ یا ان کے اہل و عیال کو پتہ تھا کہ آج کے دن ہم اپنے باپ کی صورت بھی نہیں دیکھ سکیں گے؟ بس یہی بھروسہ ہے، اتنا ہی بھروسہ ہے زندگی کا، لیکن انسان عبرت حاصل نہیں کرتا، ورنہ یہ عزاداری حسین ہے کہ جہاں پر آپ نے تاریخ میں لکھا، دیکھا اور آپ نے خود دوران زندگی مشاہدہ کیا کہ کس طرح نسلاً بعد نسلاً ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک انسان منتقل ہوتے جا رہا ہے۔ انسان خود فانی ہے لیکن یہ ذکر باقی ہے، اور انسان واقعی اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ورنہ 1 سال کے اندر جو ماحول بدلا ہے، جو حالات بدلے ہیں، سیاسی حالات، چند ملکوں کے اندر جو انقلابات آئے ہیں، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا 1 سال کے اندر یہ رد و بدل ہو جائے گا۔ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ کوئی نہیں۔ اس کے باوجود ہم کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ یہاں پر عزاداری ہم سے چاہتی ہے کہ چند ایسے حقوق ہیں کہ جن کو ہم انجام دیں، ان حقوق کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اب عاقبت آخرت، ہماری قبر میں جانا اور وہ طویل زندگی برزخ کی بتانا، اور اس کے بعد محشر کے میدان میں آنا، اس کے بعد قیامت کے دن حساب اور کتاب کا فیصلہ ہو تب اس کا سامنا کرنا، یہ سب دار و مدار رکھتا ہے ایسی باتوں پر کہ جن کو ہم فار گرانٹڈ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم دوران مجلس ذکر کرتے ہیں اہل بیت کی مودت کا، جب دوران مجلس ہم ذکر کرتے ہیں کہ فاطمہ زہرا نے یہ انسٹیٹیوشن قائم کیا، اور حقیقت میں جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور جب زار و قطار رسول خدا روئے ہیں اور فاطمہ زہرا کا دل تڑپا ہے، اور جب پوچھا ہے رسول کریم سے
کہ یار اب ابا جان اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو بتایا کہ جبرائیل امین نازل ہوئے تھے اور مجھ سے کہا کہ یہ تیرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا میری اپنی امت کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ تو آپ کو پتہ ہے بی بی فاطمہ زہرا نے کیا پوچھا تھا؟ بس اتنا ہی سوال کیا تھا کہ بابا اس زمانے میں آپ ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا میں ہوں گی؟ کہا نہیں۔ کہا حسن ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کون ہوگا اس کو رونے والا؟ کون ہوگا؟ تو اس وقت ابھی حسین ابھی پیدا ہوئے ہیں اور رسول خدا یہ بشارت دے رہے ہیں کہ بیٹی خداوند کریم ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں اس کی عورتوں کو روئیں گی، جس کے بچے اس کے بچے کو روئیں گے۔ تو اب ہمیں ایک ہی سوال اپنے سامنے کرنا ہے۔ ہمارا اپنا امام 3 دن کا مہمان ہے، 3 دن کا مہمان ہے۔ یہ مہمان نوازی ہم ادا کر رہے ہیں یا کہیں کوئی ایسا عمل ہم کر رہے ہیں جس سے جانے انجانے میں بی بی فاطمہ زہرا کی توہین ہو رہی ہے؟ کیا ہم عزاداری کا حق ادا کر رہے ہیں یا کوئی اور شے کو عزاداری سے زیادہ مقدم رکھتے ہیں اور عزیز تر سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ پہلی رات قبر کی جبکہ کسی سارے لوگوں کو جانا ہے اس قبر میں، تو ایک ذاکر سے پوچھا گیا کہ اتنا ذکر تو نے امام حسین پر کیا لیکن تجھے امام حسین کی محبت کہاں پر کام آئی؟ کہاں تب کام آئی جبکہ قبر میں سلا کر لوگ مجھے دفن کر کے جا رہے تھے، تو وہ جو نور حسینی تھا اس وقت مجھے کام آیا، اس وقت مجھے کام آیا۔ یا تو کوئی یہ کہتے کہ نہ ہمیں مرنا ہے، نہ ہمیں دفن ہونا ہے، نہ ہمیں برزخ سے گزرنا ہے، اور نہ ہمیں محشر کے میدان میں آنا ہے، یہی کہتے۔ لیکن اگر جس کسی کو ان کی شفاعت کی ضرورت ہے تو یہ زندگی کے چند لمحے ہیں، بیٹھے بیٹھے انسان گزر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد ان کے اپنے عزیز اور اقربا ان کو یاد نہیں کرتے۔ جب اتنا ہی بھروسہ ہے انسان کی زندگی کا اور ہمیں ان کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں شفاعت، جب ہم شفاعت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ فخر ہے، یہ ایک ایسا سرمایہ خداوند کریم نے ہمارے ہاتھوں پر رکھا ہے اور ہمیں نوازا ہے، اور اس سرمایہ کا نام ہے شفاعت۔ ہر کوئی یہ امید رکھے ہوئے ہے کہ مجھے شفاعت رسول، شفاعت آل رسول نصیب ہوگی۔ تو ہمیں ہر کسی کو ایک سوال کرنا ہے، آج سے لے کر شام غریبہ تک آپ ایک ہی سوال اپنے آپ سے کرتے رہیے اور انشاءاللہ آپ کو صحیح راستہ مل جائے گا۔ آپ ایک سوال کریے کہ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمارے لیے جناب سیدہ جنت کے دروازے پر ہمارا انتظار کرے؟ بس یہی سوال کرتے رہیے مسلسل۔ 3 دن کا مہمان ہے آپ کا امام، 3 دن سے زیادہ وہ اپنا حق نہیں چاہتا تم سے۔ 3 دن تک آپ سوال کرتے رہیے، ہم اس لائق ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا ہمارا انتظار جنت کے دروازے پر کرے اور بارگاہ عزی میں یہ کہے کہ جب تک کہ میرے شیعہ نہیں آ جاتے میں جنت میں ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گی؟ کیا ہم اس لائق ہیں؟ یہاں پر امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ بس ان کے خطبوں کی طرف چند جھلکیاں میں پیش کر کے میں اپنے مضمون پر آگے بڑھوں گا۔ کیونکہ آج 7ویں محرم سے ایسے مصائب کا سلسلہ چلا ہے کہ جن مصائب پر اللہ کے فرشتے روئے ہیں، جن و انس روئے ہیں، زمین و آسمان روئی ہے 7ویں محرم سے۔ یہ مصائب کہ جن مصائب کا ہم ادا نہیں کر سکیں گے، جو آنکھوں سے آنسو بہیں گے، ان کی قیمت تو جناب فاطمہ زہرا روز قیامت لگائیں گی اور وہ موتیوں کی قیمت ہوگی۔ بس ایک بات آپ اپنی نظر میں رکھیے کہ جہاں پر آج سے زیادہ تر میں وقت مصائب کو دوں گا، کیونکہ یہ مصائب کی راتیں ہیں اور آخری راتیں ہیں، تقریباً آخری راتیں ہیں، اور اس کے بعد کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے، آئندہ سال تک کون جیے گا اور کون مرے گا، اور کس حالت میں جیے گا اور کس حالت میں مرے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بس ایک ہی سرٹنٹی ہے
ایک ہی تاکیدی بات ہے کہ جو انسان کی زندگی سے گزرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اسے ضرور موت آنے والی ہے. یہ سرٹنٹی ہے, یہ ایک ہی سرٹنٹی ہے کہ اسے ضرور موت آنے والی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ زندگی کو اہل بیت علیہم السلام نے اس طرح سنوارا, مکمل عدل اور انصاف کی بنا پر, مکمل عدل و انصاف کی بنا پر. ہم انہیں امام کیوں مانتے ہیں, ہم اپنے خلیفہ کیوں مانتے, کیوں کسی اور کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے, کیوں کسی اور کو اپنا امام نہیں مانتے, کیوں ہم انہی کو ہی پیشوا مانتے ہیں, کیوں ہم اگر توحید سمجھنا چاہتے ہیں تو ولایت کی روح نظر سے سمجھتے ہیں, کیوں ہم اگر نبوت سمجھنا چاہتے ہیں تو ولایت کی روح نظر سے سمجھتے ہیں, کیوں ہم اگر ختم مرتبت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف عصمت کی روح نظر سے سمجھتے ہیں, کیوں ہم اگر معاد کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف ولایت کی روح نظر سے سمجھتے ہیں, کیوں ہم قیامت کو, حشر و نشر کو, حساب اور کتاب کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف ولایت کی روح نظر سے سمجھتے ہیں, کیونکہ ہمیں یقیناً پتا ہے, 100% پتا ہے کہ ایک ولایت کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں جنت تک پہنچائے گا. اس یقین کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں جہاں پر امیر المومنین نے ایک عجیب سی بات کی اپنے خطبے میں, خطبہ نمبر 221 میں, نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 221 کے, جہاں پر ہمارے امام یہ فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے سعدان کی زمین کے کانٹوں پر پوری رات گزارنا. سعدان کسے کہتے ہیں؟ ایسی رف زمین, کانٹوں بھری زمین کہ جس پر اونٹ چڑھتے ہیں, اونٹ اپنا کھانا کھاتے ہیں, اس زمین پر کانٹوں پر ایک رات گزارنا اور اس کے بعد توق و زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹا جانا, اس بات سے کئی بہتر ہے, اس بات سے کئی بہتر ہے کہ میں اللہ اور رسول کا سامنا کروں اور مجھ پر کسی کا حق لوٹنے کی تہمت ہو یا کسی کا حق میں نے لوٹا ہو. میں ایک ذرہ برابر کسی کا حق غصب نہیں کر سکتا, ایک ذرہ برابر کسی سے نا انصافی نہیں کر سکتا. جب انسان کو اس قدر پتا ہو, اس قدر یقین ہو کہ میرے کسی بھی عمل میں, کسی بھی فعل میں, کسی بھی فکر میں کسی پر ظلم نہیں ہے, میں ہوں اور جو کرتا ہوں, کہتا ہوں, جو محسوس کرتا ہوں وہ مکمل طور پر عدل و انصاف کی بنا پر. جس کو یقین ہو, 100% یقین ہو, وہ کسی پر ظلم کرے گا, وہ کسی کا حق لوٹے گا, وہ کوئی گناہ کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. ان کے اپنے امیر المومنین کے اپنے خطبوں میں اور اپنے حدیثوں میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح عزت اور آبرو, انسان کے لیے عزت اور آبرو اور مکمل عدل و انصاف حاکم کی طرف سے جو عدل و انصاف طاری ہوتی ہے وہ آپ اپنے امام کے کردار میں دیکھیں گے اور ان کے اقوال شہادت دے رہے ہیں. جہاں پر امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ تو وصیت کر رہے ہیں, اے میرے فرزند یہ سمجھ لو. اور جب اپنے فرزند کو کچھ کہتے ہیں سمجھنے کے لیے تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک معصوم امام کو نہیں. معصوم امام کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ایک معصوم امام اس طرح پیغام پہنچائے گا کہ اس میں ہیرا پھیری نہیں ہوگی, اس میں رد و بدل نہیں ہوگی, اس میں کسی طرح کا بھی اضافہ نہیں ہوگا. جو امام نے کہا ہے, جو علی نے کہا ہے وہی حسن کہیں گے, جو علی نے کہا ہے وہی حسین کہیں گے. اس یقین کے ساتھ آپ کا امام آپ کے لیے ایک وصیت چھوڑے جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے حسن یہ سمجھ لو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, نہ اس کی ربوبیت میں نہ اس کی الوہیت میں کوئی اس کا شریک ہے, اس کا ہاتھ کوئی نہیں بتاتا, وہ وحدہ لا شریک ہے, ہمیشہ سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا, ہمیشہ تک رہے گا جب کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ سمجھ لو اگر کوئی اور خدا ہوتا, اللہ کے سوا اگر کوئی اور خدا ہوتا تو وہ ضرور اپنے پیغمبر بھیجتا
اور وہ پیغمبر آ کر آپ کو یہ کہتے کہ ہم فلان خدا کے نمائندے ہیں، لیکن نہ کبھی کسی نے یہ کلیم کیا، یہ دعویٰ کیا کہ میں کسی اور خدا کی جانب سے آیا ہوں۔ جو بھی پیغمبر آئے انہوں نے کہا ہم اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے آئے۔ اب اس سے زیادہ توحید کا ثبوت کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ توحید کا ثبوت کیا ہوگا کہ جہاں پر امیر المؤمنین یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر عمل کے حسن عاقبت کی امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ انسان کو بغیر عمل کے، بغیر نیکوکار بننے کے حسن عاقبت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ میں عمل کروں یا نہ کروں، کوئی بھی طرح کا عمل میں لے جاؤں خدا کی بارگاہ میں خدا مجھے جزا دے گا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی آیا اور کہا کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ اہل بیت اپنے شیعوں کی شفاعت ضرور کریں گے اور آپ کے شیعہ تمام جنت میں داخل ہوں گے۔ کہا ہمارے شیعہ، ہمارے سچے شیعہ واقعی جنت میں داخل ہوں گے، لیکن عمل کے بغیر نہیں۔ کہا مجھے ڈر ہے برزخ کا، کہ تمہیں اپنا انتظام برزخ کے لیے کرنا ہوگا۔ جب تک کہ تم نیک عمل لے کر نہیں آؤ گے تب تک آپ کو شفاعت حاصل نہیں ہوگی، اور شفاع کے بغیر ہم میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر پہلے عمل لاؤ، نیکیاں لاؤ، اچھے کام پیش کرو، اور اس میں جب خامی رہ جاتی ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت پوری کر دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عمل نہیں ہے تو اس کے برابر، یہ مثال اس کے برابر ہوئی کہ کوئی شخص زہر کی بوتل اٹھا کر پی لے، اور جب کوئی اسے پوچھے تو وہ کہے کہ ڈاکٹر کاہے کے لیے ہیں، ڈاکٹر مجھے بچا لیں گے۔ ڈاکٹر کیسے بچائیں گے؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے زہر کی بوتل پی لی اور تمہیں پتا تھا کہ اس کا اثر کیا ہوگا، کس طرح نقصان دہ ہوگا، اور آپ امید رکھے ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر بچائے گا۔ یہ ہے مثال کہ جس کو بھی امید ہے شفاعت اہل بیت کی، وہ عمل لے کر آئے، نیک عمل لے کر آئے، اور نیک عمل میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا عقیدہ مضبوط ہو، محکم ہو، اور ثابت بقدمی پر وہ اپنی زندگی کی گھڑیاں بتائیں۔ یہ 7ویں محرم کی رات، یہ 7ویں محرم کی رات، آپ کو پتا ہے 7ویں محرم کو کیا ہوا؟ آپ کو یہ احساس ہے کہ 7ویں محرم کو کیا ہوا؟ 7ویں محرم کا دن وہ دن ہے کہ جب کہ عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ پانی بند کیا جائے، حسین پر پانی بند کیا جائے۔ وہ نہر فرات جو جناب زینب کو دہز میں ملی تھی، جناب زینب کو جناب فاطمہ زہرا کو دہز میں ملی تھی، یہ ان کی اولاد، ان کے بچے آج پیاس کے مارے تڑپ رہے ہیں۔ ایک بات میں کہتا پھروں کہ جہاں پر 7ویں سے اہل بیت علیہ السلام کے خیمہ گاہ سے بچوں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کی فریاد جو آئی تو العطش العطش کی آوازیں مسلسل گونجتی رہی میدان کربلا میں۔ کب تک؟ جب تک کہ امام حسین زندہ تھے۔ امام حسین کی موت کے بعد اور شہادت کی بعد اہل بیت کی پیاس نہیں بجھی، لیکن بچوں کا ایک بھی نعرہ بلند نہیں ہوا، ایک بھی شکوہ بلند نہیں ہوا کہ ہم پیاسے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے پیاس کے سلسلے کو ہی مٹا دیا۔ بچوں نے شکوہ نہیں کیا کہ ہم ابھی بھی پیاسے ہیں۔ اہل بیت پیاسے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں۔ 7ویں محرم کو جناب سکینہ کی روایت ہے کہ میں خیمے میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے جاتی رہی،
پانی ڈھونڈتی رہی، کیونکہ بچوں کی جو حالت تھی مجھ سے نہیں دیکھی گئی۔ ایک خیمے میں آئی، میں نے کیا دیکھا، عجیب سا منظر میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی میرے بھائی علی اصغر کو اپنی گود میں سلائے ہوئے بہلا رہی ہے، لیکن میرا بھائی بہلتا نہیں ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ اب میں یہاں پر آئی تھی پیاس کی فریاد لے کر، لیکن یہ حالت دیکھ کر، یہ ماجرا دیکھ کر میں وہاں سے جانے لگی تو میری پھوپھی کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ کہا آؤ سکینہ، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو سکینہ؟ کہا پھوپھی میں آپ سے یہ تجویز کرنا چاہتی تھی کہ ہم انصار کے خیمے میں جا کر دیکھیں کہ کہیں کوئی پانی ہے کہ جس سے بچوں کی پیاس بجھ سکے۔ جناب زینب اٹھی اپنی جگہ سے، علی اصغر کو اٹھایا، جناب زینب جناب سکینہ کو لے کر ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، انصار کے خیمے دیکھ لیے، دیکھا کہ پانی کو نہیں ہے، پانی بالکل نہیں ہے۔ تو یہاں پر جناب زینب نے یہ ماجرا دیکھا، یہ دیکھیں 7ویں محرم بیت رہی ہے، یہ حالت 7ویں محرم کی ہے، یہ حالت 7ویں محرم کی ہے کہ جہاں پر پانی ختم ہو چکا تھا، پانی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اب زینب کیا کرے؟ اتنے میں بریر حمدانی آگے بڑھے اور انہوں نے چاہا کہ فرات کی گھاٹ پر جا کر بچوں کے لیے ایک مشکیزہ پانی لے کر آئیں۔ بریر حمدانی جب آگے بڑھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے آواز دی، وہاں سے یزیدیوں نے آواز دی، کون آ رہا ہے؟ برے نے کہا ہم آ رہے ہیں۔ کہا کیوں آ رہے ہو؟ کہا پانی لینے آ رہے ہیں۔ کہا برے تم اور تمہارے ساتھیوں کو جتنا بھی پانی چاہیے پی لو، لیکن حسین کے بچوں کے لیے پانی نہیں ہے، حسین کے بچوں کے لیے پانی نہیں ہے۔ برے نے کہا ابھی تو ہماری تلواریں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ کون روکتا ہمیں۔ یہاں پر لڑائی ہوئی اور بریر آگے بڑھے، فرات میں جا کر آپ نے پانی کی مشکیزی بھری اور واپس لوٹے۔ جب واپس لوٹے اور بچوں نے محسوس کیا کہ پانی آ رہا ہے، وہ پیاسے بچے، سارے بچوں نے اپنے آپ کو پانی کی مشک پر گرایا، گرنا تھا کہ پانی بہ گیا۔ سکینہ آہ کہہ کے رہ گئی، ہائے پانی تو آیا لیکن ہم پیاسے ہی رہ گئے۔ شب عاشور ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور ایک فصیح اور بلیغ خطبہ آپ نے بیان کیا، اور آپ نے کہا دیکھو میرے ہاتھ میں جو فہرست ہے اس میں تمام شہداء کے نام موجود ہیں، لیکن میں تمہیں یہ موقع دے رہا ہوں کہ تم میں سے جو کوئی میرا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہے وہ بخوشی چلا جائے، اور کسی جانے والے کو شرم یا کوئی شرم محسوس نہ ہو۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے شمع کو بجھا ڈالی۔ جب امام حسین نے شمع کو بجھا ڈالی تو کیا محسوس کر رہے ہیں کہ کسی نے آپ کے 2 پیڑوں کو پکڑ کر لپٹ گیا، کوئی لپٹ گیا اور رونے لگا۔ حسین نے چاہا کہ میں دیکھوں یہ کون اس طرح لپٹا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ جب شمع واپس جلی، امام حسین نے دیکھا آپ کا بھتیجا قاسم آپ کے پیروں سے لپٹا ہوا رو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں رونے کا سبب کیا تھا؟ شاید یہ سبب تھا کہ قاسم کو یہ احساس تھا کہ کربلا کے دن ہر کوئی جائے گا اور قربانی پیش کرے گا، لیکن میں سن بلوغ تک نہیں پہنچا، میرے چچا مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ اس فکر میں قاسم ابن حسن رونے لگے۔ اس کے بعد امام سے ایک سوال کیا، کہا مولا اس فہرست میں ذرا آپ دیکھ لیں، مجھ پر مہربانی کیجئے، دیکھ لیں کہ اس فہرست میں میرا نام شہداء میں ہے۔ امام حسین نے کہا بیٹے قاسم قبل اس کے کہ میں تمہیں جواب دوں مجھے بتاؤ کہ تمہاری نظر میں موت کیا ہے، موت کیا چیز ہے؟ کہا خدا کی قسم آپ کے ہاتھوں پر مرنا میں شہد سے زیادہ شیرین سمجھتا ہوں۔ حسین نے کہا بیٹے
سن لو اس فہرست میں نہ صرف تمہارا نام ہے، تمہارے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ یہ سننا تھا۔ قاسم اپنی جگہ سے اٹھ گیا، کہا چچا جان کیا یہ ہماری شہادت کے بعد ہمارے خیموں پر حملہ کریں گے؟ قاسم کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی، قاسم کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ رسول کی بیٹیاں علی کی بہو بیٹیوں پر اس طرح حملہ کیا جائے۔ کہا بیٹے تمہارے بھائی علی اصغر کو میں خود میدان میں لے جاؤں گا، تمہارے بھائی علی اصغر کو میں خود میدان میں لے جاؤں گا۔ عاشور کا دن نمودار ہوا۔ مقتل نے لکھا جب حسین کے تمام انصار شہید ہو گئے، جب حسین نے چاروں طرف دیکھا کہ اب اقربا ہیں، جب حسین نے دیکھا چاروں طرف تو دیکھا کہ وہاں سے اولاد عقیل و جعفر آگے بڑھی، عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے آگے بڑھے، جناب امام حسن کے بیٹے آگے بڑھے، حضرت عباس کے بھائی آگے بڑھے، چاروں طرف سے حسین کو گھیر لیا۔ کہا مولا ہمیں مرنے کی اجازت دیجئے۔ کوئی کہہ رہا ہے چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، کوئی کہہ رہا ہے ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دے دو۔ یہاں پر اولاد جعفر اور عقیل شہید ہوئی اور محمد شہید ہوئے۔ اتنے میرا بھی کہتا ہے میں نے دیکھا اور محمد کی لاشیں آئیں، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جس کا نام عبداللہ بن مسلم ابن عقیل ہے وہ آگے بڑھا اور میدان میں آ کر لڑنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ تیر سوار آگے بڑھے اور انہوں نے تیر اندازی کی۔ اس اسنا میں عبداللہ بن مسلم ابن عقیل نے اپنے ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا تھا کہ ایک تیر آیا، اس ہاتھ کو چیرتا ہوا پیشانی میں داخل ہو گیا۔ وہاں سے عبداللہ نے آواز دی چچا میرے بابا آئے ہیں مجھے لینے کے لیے۔ اور عبداللہ بن مسلم ابن عقیل شہید ہوئے۔ جب اون محمد عبداللہ کی لاش آئی، اون محمد کی لاش آئی، تب ایک ایسا بچہ آگے بڑھا کہ دشمن یہ روایت کر رہا ہے کہ میں نے دیکھا اب حسین کی جانب سے ایک ایسا نونہال آ رہا ہے میدان میں جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ قاسم ابن الحسن تھا۔ امام حسین علیہ السلام ٹال رہے ہیں، بیٹے قاسم تمہیں نازوں سے میں نے اپنی گود میں پالا ہے، تم میرا بھائی، میرے بھائی کا نشانی ہو، بھلا میں تمہیں اجازت کس طرح دے سکتا ہوں؟ قاسم پریشان ہے۔ اس پریشان حالی میں آپ خیمے میں گئے، ایک ستون کے تحت بیٹھ گئے۔ جب ستون کے تحت بیٹھ گئے اور یہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں خدا بندہ اب میں کیا کروں؟ میرے چچا مجھے اجازت نہیں دیتے کہ بچے کے ذہن میں ایک بات آئی کہ مرتے وقت میرے بابا نے ایک تعویذ میرے کاندھے پر باندھا تھا۔ یہ بات آنی تھی کہ قاسم ابن الحسن نے اس تعویذ کو نکالا اور پڑھنا شروع کیا۔ میں کہتا ہوں تعویذ کیا؟ یہ وصیت تھی حسن ابن علی کی، اے بیٹے قاسم جب تمہارے چچا گر جائیں کربلا کے میدان میں، ان کا محاصرہ ہو جائے تو میری طرف سے حسین ابن علی کی طرف سے تم جا کر قربانی پیش کرنا۔ یہ تعویذ لے کر آئے حسین کی خدمت میں۔ حسین نے بھائی کی تحریر دیکھی، آنکھوں سے لگایا، دے پڑھا، کہا قاسم اس وصیت سے تم نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ اے قاسم جاؤ، میں اللہ کے حوالے تمہیں کر رہا ہوں۔ لیکن عزیزو قاسم کم سن تھے، قاسم کم سن تھے۔ حسین نے آپ کے سر پہ امامہ باندھا اور آپ کو جو پیرہن پلایا اس کا گریبان چاک کیا۔ میں کہتا ہوں مولا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس طرح تو میت کو کفن پہنایا جاتا ہے، میت کو کفن
پنایا جاتا ہے۔ ارے قاسم کس طرح سوار ہو؟ حضرت عباس آ کر قاسم کو اپنے ہاتھوں سے سوار کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے سوار کر رہے ہیں۔ یہ بچہ اتنا کم سن تھا کہ اس کے پیر رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے، رکابیں کاٹی گئی اور قاسم کو سوار کیا، کہا خدا حافظ بیٹے، خدا حافظ۔ لیکن اس سے پہلے قاسم کو گلے لگا کر حسین نے اتنا گریہ کیا کہ مقتل نے لکھا حسین اور قاسم دونوں کو غش آ گیا۔ پانی کہاں تھا کہ ان کے چہرے پر چھڑکا جائے، لیکن جناب زینب حضرت عباس نے اپنے آنسوؤں کو چھڑکا۔ تب حسین کھڑے ہوئے، قاسم آئے میدان میں، سوار ہونے کے بعد میدان میں آئے، کتنے بہادروں کو واصل جہنم کیا۔ وہاں پر عمر سعد نے حکم دیا قاسم پر چاروں طرف سے حملے ہو، قاسم پر حملے ہونے لگے۔ کسی نے سر پر تلوار ماری، قاسم جھومنے لگے، گھوڑے کے پیٹھ پر جھومنے لگے۔ آب قاسم سرزمین کربلا پر گرنے لگے، گرتے آواز دے رہے ہیں چچا جان میری مدد کو پہنچیے۔ یہاں سے حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے نکلے، بکھرے ہوئے شیر کی طرح قاسم کے مقاتلوں کی طرف حملہ کر رہے ہیں۔ جس نے قاسم کے سر پر تلوار ماری تھی اسے واصل جہنم کیا، لیکن حسین کے پہنچنے میں دیر ہوئی۔ اس اسنا میں وہاں پر حالت کیا ہوئی کہ لشکر میں جب باغ دوڑ شروع ہوئی، حسین نے جب حملہ کیا تو لشکر میں باغ دوڑ شروع ہوئی۔ یہاں کا لشکر وہاں کا لشکر یہاں۔ اس اسنا میں مقتل نے لکھا فَقَطَّعُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے۔ حسین پہنچے ہیں، قاسم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں بیٹے تمہارا چچا شرمندہ ہے کہ تم اس مصیبت کے وقت مدد کے لیے بلاؤ اور تمہارا چچا نہ پہنچ سکے۔ اب ذرا دل تھام کر سنیے حسین نے کیا کیا۔ حسین نے اپنی عبا نکالی اور سرزمین کربلا پر بچھا دی اور قاسم کے لاش کے ٹکڑے جمع کیے، عبا میں جمع کیے۔ اب وہ قاسم کی لاش کس طرح آئی ہے، خیمے میں کس طرح آئی ہے، ماں نے کس طرح قاسم کی لاش دیکھی ہے، دیکھا کہ گٹھڑی میں جناب قاسم کی لاش پہنچی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون